اچھا ایک تو صاحب میں نے کر لی ہے، ویڈیو آن کر لی ہے تاکہ تھوڑا لوگوں تک بھی پہنچے یہ چیز. تو پہلے جو سوال ہو گیا بس ہو گیا، وہ ابھی جو آپ کو سوال ہے وہ بھی کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. سر مجھے یہ بتائیں کہ کراچی کے ایک مشدی صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ قرآن میں گالی ہیں. اچھا اور صحابہ نے گالیاں دی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی. تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا اس بات کا قرآن سے وجہ دیتے نہیں، ہیں؟ آپ نے وہ کہتے ہیں دکھ درد میں یاد رکھا ہے. اس کی میں تھوڑی آپ کو بتا دیتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ جو قرآن کریم میں سورہ قلم کے اندر وہ لفظ استعمال ہوئی ہیں اتلو بعد ذالک زمین کے، اس سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ گالی ہے. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ میں تو مسیح صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن میں صرف بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. گستاخ رسول کو جو اللہ نے کہا ہے کہ وہ بے اصل ہے یعنی حرامی ہے، لفظ حرامی جو قرآن کریم میں اللہ نے کہا کہ جو ہے نا محبوب آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ کون ہے، وہ ایک گستاخ تھا نا، اس کے بارے میں یہ جو ہے نا آیت نازل ہوئی. تو اس کے جو ہے اب ڈیٹیل میں جائیں گے، تفسیروں میں نہیں جا رہا، میں تو مثلاً بتانے لگا ہوں. تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو یہ کل کہے جی کہ گالی ہے. گالی نہیں بلکہ وہ حقیقت ہے. گالی ہوتی کیا ہے؟ جو کسی کو کسی کے بارے میں علم نہیں وہ اس کے اوپر وہ لفظ استعمال کرے. یعنی میں کہتا ہوں فلاں شخص تو حرامی ہے، لیکن مجھے علم نہیں ہے کہ اس کا وہ واقعی میں حرامی ہے یا نہیں ہے، اس کی ماں نے زنا کروایا تھا یا وہ پیدا کیسے ہوا ہے، مجھے تو کا علم نہیں ہے. لیکن میں نے اس پہ وہ چیز پھینکی جو حقیقت سے دور تھی، مجھے اس کا علم نہیں تھا، وہ گالی بن جائے گی. لیکن جب اللہ کہے گا کہ فلاں بے اصل ہے تو وہ گالی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو ہے اللہ جانتا ہے کہ وہ بے اصل ہے یا نہیں ہے. تو یہ کس جگہ قرآن مجید میں آیا ہے؟ یہ سورۃ قلم کی آیت نمبر تلو بعض ذالک زمین کے لفظ موجود ہے. نہیں، وہ آپ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں نا، مولوی بڑے تیز ہوتے ہیں آپ لوگ، آپ بات کو توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں. اس کا اصل ترجمہ بتائیں. سر اصل یہ ہے، ایک منافق تھا، اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی. یہ آپ تشریح کر رہے ہیں یا ان کا ترجمہ کر رہے ہیں آیت کا؟ آیت کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ وہ جو آپ کی گستاخی کرتا ہے وہ حرامی ہے. زمین کا لفظ استعمال ہے قرآن کریم میں. لیکن دیکھ لیں، میں ابھی سورۃ قلم آپ کے سامنے نکالوں سر گا. قرآن آپ لے آئیں دکھائیں. ہاں میں آپ کو اس کے نکالوں گا، اس کے اوپر میں آپ دوبارہ دیکھ لیجیے گا، میں ویڈیو بنا رہا ہوں. اس لیے مجھے ویڈیو نہیں چاہیے، مجھے اس کی چلیے میں آپ کو اصل چاہیے. میں دکھاتا میں ہوں، آپ کی بات کا میں آپ کو دکھاتا ہوں سر. میں اس کی آپ کو تفسیر پیش کر دوں گا جو علماء نے کی ہیں. میں علماء کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں. مجھے قرآن سے دلیل دیں نا، آپ علماء سے دلیل دیں. سر میں قرآن ہی بتا رہا ہوں آپ کو. جی. سورہ قلم کی پہلی آیات کریمہ آپ کھولیے گا، ترجمہ آپ کسی کو اٹھا کے پڑھ لیجیے. جو علماء ہے نا، جو ترجمہ کرتا ہے، ترجمہ آپ اور میرے جیسے بندہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس نے ادب کے ساتھ لفظ حرامی نہیں لکھا، کیا لکھ دیا؟ بے اصل. کیا لکھا؟ بے اصل. بے اصل. یعنی لفظ حرامی اس ترجمہ اصل حرامی بنتا ہے. نہیں، بے اصل کو آپ حرامی کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ سر بے اصل آپ نے اور میں نے ترجمہ کیا اس کا جی، قرآن کے ادب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے. جبکہ جو زمین لفظ ہے اس کا جو اصل ترجمہ بنتا ہے کیا بنتا ہے؟ حرامی. آپ عربی سے کلام کرتے ہیں، آپ کب سے آپ کب سے نہیں، میں نے کبھی یہ حرامی کا اس طرح میں ایک کا بات کر رہا ہوں، آپ ہمار کے لفظ استعمال کرتے ہیں نا عربیوں کے ساتھ، انت حمار استعمال کرتے ہیں نا. اللہ، میں ایک بات کر رہا ہوں نا، یہ لفظ استعمال آپ کرتے ہیں نا، بعض لوگوں سے کہیں غصہ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، آپ سنتے رہتے ہیں. میں نے اکثر سنا ہے. آپ عرب میں کتنے عرصے سے ہیں؟ آپ؟ میں 10 سال سے. 10 سال سے ہیں. 10 سالوں میں آپ نے کئی دفعہ لڑائیاں دیکھی ہوں گی عربیوں کے آپس میں. دیکھی ہیں. وہ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، بعض اوقات ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں نا. تو ان لفظوں کے جو معنی ہے وہ وہی ہوگا جو عربی سمجھے گا، وہی جو زبان سے دے رہا ہوتا ہے. یعنی گدے کو وہ ہمار کہہ رہے ہوں گے یا ایسے لفظ استعمال کر رہے ہوں گے. وہ ایک مفہوم پیش کرتے ہیں، یعنی کہ بہت سی باتوں کا ایک بات بنا دیتے ہیں، جیسے ایک ہی چیز ہوتی ہے. یس. اسی طرح قرآن میں جو لفظ آیا ہے نا زنیم، اس کے معنی وہی ہیں کہ جس کا باپ نہ ہو، جو ولد زنا ہو. میں آپ کو اس کو حوالہ جات دوں گا انشاءاللہ. اب جو یہ لفظ آ گیا، اس کے اوپر مسجد نے جو کلام کیا، مجھے اس پہ اعتراض ہے. میں آپ بتا رہا ہوں، جو ترجمہ یہ لیا جاتا ہے نا، ترجمہ یہ ہے، لیکن اس کی حقیقت ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے قرآن میں گالی ہے. جو یہ کہے گا یہ گستاخی ہے. میرے کلام سنیں پلیز. وہ کیسے؟ گالی کیا ہوتی ہے؟ جو حقیقت نہ ہو اور بندہ وہ کہے میں فلاں گدھا ہے، حالانکہ وہ گدھا تو نہیں ہے، وہ جو انسان ہے. یعنی وہ چیز جو وہ ہے نہیں، وہ کہا جائے وہ گالی ہے. حقیقت سے جو دور ہو، جو حقیقت ہے اسے گالی نہیں کہیں گے، وہ حقیقت ہے. وہ حقیقت ہے. وہ گدھا ہے، ایک گدھا کھڑا ہو گدھا ہے. تو پھر آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ جو مشہدی صاحب نے کراچی والے وہ سر انہوں نے جو تشریح کی ہے وہ غلط کی ہے. وجوہات کیا ہے؟
قرآن میں جو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ گستاخ بے اصل ہے یا حرامی ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور بعد میں تصدیق ہوئی، معاملات ہوئی، اس پر امام قطبی نے لکھا، علماء نے لکھا ہے. پھر آپ نے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ گالی دینا سنت سے، روایت سنت ہے؟ وہ مفتی صاحب نے اس کے بعض لوگوں نے کہا ہے، وہ مفتی صاحب کے نیچے آپ دیکھیں تو لوگ کہہ رہے ہیں جی گستاخ رسول کو دینا سنت ہے. تو میں یہ کہتا ہوں وہ سنت صحابہ کرام نے کہا دی ہے، لیکن وہ جو حقیقت میں گستاخ ہو اس کو برا بھلا کہنا تنقید کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نے تنقید کی ہے. نہیں، یا یہ روایت آپ کو صحیح مسلم سے ملی ہے، صحیح بخاری میں ملی ہے کہ صحابہ نے گالیاں دی ہیں؟ جی، وہ عبداللہ بن ابی جا رہا تھا، اس کے بارے میں ہے ایک جو ہے گستاخ رسول کو ابو قصدی نے کہا کہ برا بھلا کہہ سکتے ہیں، دل میں برا کہہ سکتے ہیں، گالی کرنی میں سر میں میرے پاس دلیل موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، سخت ترین لفظ ابو قصدی نے استعمال کیے. میں بھی اس کو ادب کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں. اور بکر نے کہا، صحیح بخاری میں ہے کہ اے گستاخ جا اپنے عزا جو بت ہے نا بت، ان کی جا کے شرمگاہ کو چوس. یہ میں نے ترجمہ جو کیا اس طرح نے کیا، جو اصل بندہ ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں آپ کو دکھاؤں گا. نہیں، آپ لوگ ترجمہ صحیح کیے کریں نا. آپ میری بات سنیں سر، میرا آپ لوگوں سے اختلافات مولوی حضرات سے ہے، یہ ہے کہ آپ لوگ بات کو توڑ موڑ کے دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہو. آپ لوگ صحیح بات یہ کرو. سر میری بات سنیں، جو کسی روایت میں ہو، کسی صحیح مسلم میں ہو، بخاری میں ہو، سر قرآن میں ہو. اب قرآن میں گالی میں نے تو آج دن تک نہیں پڑھا، آج پہلی دفعہ سنا ہے آپ لوگ شہدی صاحب سے. جی، پھر مجھے میں اس کو جواب دے رہا ہوں نا، آپ کی شیخ صاحب نے زیادتی یہ کی ہے کہ اس کو گالی کا نام دے دیا. تو پھر یہ توڑ موڑ حالانکہ لفظ برے ہیں، یعنی کسی کو برا کہا گیا ہے، اللہ نے کہا ہے، لیکن اللہ نے کہا کس کو ہے؟ اللہ نے اپنے شرک کرنے والے کو نہیں کہا، اللہ نے کسی اور کسی نماز چھوڑنے والے کو نہیں کہا. کہا کہ جو محبوب آپ کی گستاخی کرتا ہے نا وہ بے اصل ہے. یعنی قرآن کے جو لفظ ہے نا، لفظ اس کو آپ کچھ یوں پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ جو میرے نبی کا گستاخ ہے وہ ہم میں سے نہیں، وہ بے نسل ہے. یعنی اس کو کوئی دین نہیں، کوئی مذہب بے نسل ہے. اس چیز کو اس ہاں طریقے بے سے نسل بات پیش تو کریں. وہی میں بے نسل ایک لفظ استعمال ہے، بے نسل کی. اب یہ تو نہیں کہہ اب سکتے اس کہ کو اللہ نے گالی. اس کو گالی نہیں کہہ سکتے. ہاں، اب آپ کی بات میں ایگری ہوں اس بات پہ. میں خود کہتا ہوں مفتی صاحب نے جو کہا ہے کہ وہ بے اصل ہے، اس میں گالی ہے، گالی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے نا کہ وہ بے اصل ہے. اور بعد میں سر تصدیق ہے. اسی آیت تحت آپ حدیث سے دیکھیں، میری پلیز سنیے گا، اسی آیت تحت آپ حدیث سے دیکھیں تو آپ کو ایک طویل درجنوں روایات اسی آیت تفسیر میں ملیں گی کہ وہ شخص واقعی بے اصل تھا. بات سنیں، ہم آپس میں بھی بات چیت کرتے ہیں، بعض دفعہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ بے نسل. محاورتاً کہہ دیتے ہیں، محاورتاً بھی ایک چیز کہی جا سکتی ہے، لیکن اللہ جو کلام کرتا ہے، اللہ کا کلام محاورہ نہیں ہوتا. نہیں وہ آپ اس بات کو گالی تو نہ کہیں نا. آپ اس بات کو یہ اس طرح ترجمہ پیش کر سقتے ہیں کہ اس کا بندہ ہے کہ وہ بندہ بے نسل ہے، اس کو کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے. ارے وہ بات میں سمجھ رہا ہوں. اب قبلہ بات سنیں، بات یہ ہے کہ میں ذرا یہاں پر دیکھ رہا ہوں صحیح بخاری کا وہ سکین بھی، ہاں یہ آ گیا سر سکین، ذرا میں آپ پیش کر دیتا ہوں. یہ میرے پاس ہے بخاری کی شرح انعام الباری ہے، اس کی جو ہے نا میں دکھاتا ہوں. امسس نہیں، روایت کس سے ہے؟ یہ روایت سر اس کی راوی ہیں. راوی کون ہے؟ پوری بات کریں نا سر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ لفظ استعمال کیے جی. کہ تم جاؤ اور اپنے جو بت ہے نا ان کی جو ہے وہ شرمگاہ کو چوسو. یہ روایت کن سے ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے سر، صحیح بخاری کی روایت ہے. میں آپ کو اس کی سند پیش کر دوں گا مکمل. یہاں پر یہ ترجمہ میرے پاس ترجمہ ہے، اس سند یہاں پر نہیں ہے، معلق ہے، لیکن میں آپ کو صحیح بخاری سے دکھاتا ہوں اس کی روایت بھی. یعنی کہنے کا مقصد جو ہے، جو آپ کا سوال تھا نا اس کو میں آپ کو ساتھ سے جواب دیتا ہوں. اب سر اللہ نے جو لفظ استعمال کیا قرآن کریم میں بھائی، وہ قرآن کریم میں اس کو ہم گالی نہیں کہہ سکتے. قرآن میں گالیاں ہیں، یہ اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ایک سوال ہے، کیونکہ آپ سے کوئی قرآن ٹاکس رکھ دے گا سامنے، گالی نہیں کہہ سکتے تو یہ لفظ موجود ہے، آپ ان کو جواب دیجیے. اب یہ سر یہ افسوس کی بات ہے نا سر کہ یہ ہم سے سوال مسلمان کرتے ہیں، کل وہ کافر ہمیں یہ سوال کر دے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ پھر یہ مولوی کہاں جائیں گے؟ سر آپ جو ساری زندگی آپ نے یہاں غیر مسلم میں گزاری ہے، یہاں ہر قسم کے لوگ آپ سے ملتے ہیں، آپ سے یہ سوال کر دے کہ آپ قرآن میں گالیاں ہیں، آپ اس سامنے قرآن رکھ دے تو جناب توحید صاحب آپ مجھے بتائیں آپ کیا جواب دیں گے؟ پھر مشتی صاحب ہوتے ہیں وہاں پر جواب نہیں دے پائیں گے، وہ تو کیا ثابت کریں گے ہمارے قرآن میں گالیاں ہیں؟ ہم جواب دیں گے. پھر ہم کہیں گے بنا یہ گالی نہیں ہے، جو اللہ نے کہا ہے 110% ٹھیک کہا ہے، حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے یہ. اور بعد میں اس پر روایتیں موجود ہیں جس شخص کو یہ قرآن نے کہا ہے وہ شخص واقعی ولد و زنا تھا. تو قرآن میں جو کچھ ہے وہ 110% حقیقت ہے. اللہ نے جو کہا ہے نا، اللہ نے کہا ہے نا کہ یہ زمین اور آسمان اور یہ جو انسان ہے یہ ہم نے پانی سے پیدا کیے. تو آج اگر کوئی کہے جی ہم تو پانی سے پیدا نہیں ہوئے،
ہم تو دیکھو جی ہمارا چمڑا ہے، ہم تو یہ ہے مٹی سے پیدا کیے، تو اب آپ کہو جی قرآن میں ہے مٹی سے، تو ہم تو مٹی کہاں ہے ہمارے اندر؟ سر ہمارا بیسک مادہ مٹی ہے. وہ سائنس مانتی ہے کہ جی انسان تو کدھر سے پیدا ہوا، کیا ہوتا ہے، پانی سے پیدا ہوتا ہے جی، پانی کی روشنی سے پیدا ہوا جی، لیکن کوئی انسان آگے بڑا گیا جی میں سر اس کا جو وجہ ہے قرآن میں حقیقت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کو گارنٹی دی، اللہ نے جو کہا ہے وہ حقیقت ہے. کسی کو ایک بندہ ہے ہی حرامی، آپ اسے کہتے ہیں تم حرامی ہو، یہ گالی نہیں ہے، کیونکہ تو آپ کو پتہ ہے اس کے باپ تھا نہیں تو یہ حرامی ہے. سر میرے پاس نہیں ہے نا، ایک بندہ جھوٹا ہے، میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے چوری کی، آپ نے دیکھا ہوا ہے، آپ مجھے کہتے ہیں تو چور ہے، تو یہ گالی ہے؟ نہیں، یہ حقیقت ہے. میں 110% آپ سے ایگری نہیں ہوں اس بات سے، لیکن پھر بھی مجھے آپ نے کافی حد تک مطمئن کیا اس بات سے. لیکن میں اس بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں، میں اپنے اگلے سوال کی طرف جاتا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا لہجے سخت رکھ رہا ہوں، لیکن میں دعا بھی کرتا ہوں. آپ اگلا سوال آپ کریں، اگلا سوال کریں، لیکن اس کو آپ یہاں روک دیں. جتنا میں نے کیا دیا کہ قرآن میں گالیاں بالکل نہیں ہے، اس کا حقیقت سے تعلق ہے. یہ آپ مجھے یہ تھوڑا سا اس پہ مجھے آپ تھوڑا سا بتائیں. جی جی. اور مجھے تھوڑا تشریح کے ساتھ بتائیے گا اور واضح لفظوں میں بتائیے گا. ایسی بات نہ پوچھیے گا یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ نیٹ پہ جائے تو مولوی میرے پیچھے پڑ جائے. لیکن چلے آپ مجھے کسی کی نہیں ہے نیٹ پہ جائے یا کہاں پہ جائے، مجھے اس سے ہے کہ مجھے مطمئن کرنا ہے آپ نے. اچھا تو میں نے ٹھیک کرنا ہے. تو یہ مرزا انجینئر نے آپ سے کفریہ عبارت کو سامنے لایا ہے، ٹھیک ہے جی. اپنی بریلیوں تو بندیوں کی وہ خطرہ ہے جی، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ انجینئر مرزا صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ انجینئر مرزا صاحب نے جو بندیوں اور بریلیوں کی کفری عبارات دکھائی ہیں. جی جی سر بات یہ ہے، پہلی تو میرا ایک سوال ہے، میں آپ برن نہیں کہ میں آپ کے موبائل میں آپ کھلے ہوئے تھے، میں دیکھا کہ آپ انجینئر صاحب کو بہت سنتے ہیں. پرابلم یہ ہے انجینئر صاحب بڑا سے کام کر رہے ہیں، ان کا میں کام مانتا ہوں، ٹھیک ہے آپ لوگ سنتے ہیں، لیکن انجینئر صاحب نے زیادتی یہ کی ہے. یعنی آپ نے ابھی یہ کہا کہ انجینئر صاحب نے دیوبندیوں اور بریلیوں کی کفری عبارات دکھائی ہیں، ٹھیک ہے سر مانتے ہیں، بہت ساری انہوں نے دیوبندیوں کی کتابوں سے بھی اور بریلیوں کی کتابوں سے دکھایا کہ یہ لوگ دیوبندی اور بریلی تو ہیں گستاخ، ان کی کابرین نے گستاخی لکھی ہیں کتابوں میں. سر بات یہ ہے کہ میرا ایک سوال ہے، کفری عبارات جو دیوبندیوں نے لکھی ہیں یا جو بریلیوں نے لکھی ہیں ان کتابوں سے انہوں نے دکھائی ہیں، اس سے ڈبل گستاخیاں مرزائیوں کی کتابوں میں موجود ہیں، قادیانیوں کی کتابوں میں موجود ہے جنہوں نے نبوت کے دعوے کی ہیں. یہ کل پرسوں کا واقعہ آپ نے دیکھا کہ ان کے ایک شخص تھا سر عام سے گستاخی کی، اسے قتل کر دیا گیا. ہر گستاخ کا علاج یہی ہے. علاج یہی ہے، ٹھیک ہے آپ مانتے ہیں. تو سر قادیانی کتابیں نا گستاخی میں بھری پڑی ہیں. میرا چینل ہے رضی بھائی آن لائن کے نام سے، آپ سبسکرائب کیجیے، وہاں پہ دیکھیے گا، اتنی میں نے دکھائی ہیں. تو میں معصومانہ سوال کروں گا سر، آپ میرے ساتھ آپ سوال کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا چینل میں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے اور میں آپ کی ویڈیو کلپ دیکھتا ہوں کبھی کبھار. شکریہ. سر ایک سی بات ہے کہ انجینئر صاحب نے قادیانیوں کی کتابوں سے گستاخی عبارات کیوں نہیں دکھائی؟ سر بریلیوں کی دکھائی، دیوبندیوں کی دکھائی، شیعہ کو تو تھوڑا بہت ٹچ کیا، لیکن شیعہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی. چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. سر قادیانیت کیوں نہیں دکھایا؟ اس سے بڑی گستاخی قادیانی کتابوں میں ہے، نہیں دکھائی، ان کے ہمارے نے کلپ اپلوڈ کی ہیں. سر یہ تو میرا بہت بڑا سوال ہی ہے. پھر آپ یہاں پر آپ کہنے لگے تھے جی بریلیوں کی کتابوں میں جو برات جو انہوں نے دکھائی ہیں اعلیٰ حضرت کے وہ کہ کوئی ہوا تھی، اعلیٰ حضرت نے کی کتاب میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ نے ہوا کو حکم دیا، اے ہوا، شمالی ہوا کو حکم دیا، اور شمالی ہوا نے اللہ کے حکم سے انکار کر دیا. تو یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، تو کہتے ہیں جی یہ گستاخی ہے. سر اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں میرا چیلنج ہے، سر چیلنج ہے میرا، اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں کوئی ایک ایسی عبارت یا ایک کتاب دکھائیں جو اعلیٰ حضرت نے اپنے سے لکھ کر گھڑا ہو یا اپنا کوئی استدلال کر کے پیش کیا ہو. اعلیٰ حضرت نے جو کچھ لکھا ہے وہ پہلے اماموں کتابوں سے نکل کر لکھا ہے. اور یہ جو گستاخیاں جن میرے سامنے دکھائی ہیں نا، وہ ہوا کو حکم دیا اور ہوا اللہ کی بات نہیں مانی، تو یہ کفری عبارت انہیں فتویٰ لگایا ہے. وہ کہتا ہے میرے سامنے فتویٰ لگایا ہے. سر یہ عبارت امام ترمذی کی کتابوں میں موجود ہے، یہ بڑی بڑی کتاب الحدیثوں کے اندر سند کے ساتھ عبداللہ نباس روایت کرتے ہیں. یہ گالیاں ہم سے نہیں ہوں گی سر جی، نہ سر جی نہ. ہم بات جو کریں گے الحمدللہ ہمارا سنت کا منہج ہے، ہمارا بات ہم قرآن و حدیث سے وہی مانیں گے. اعلیٰ حضرت کے لیے میرا چیلنج ہے، میں اعلیٰ حضرت کو دفاع نہیں کرتا، آپ لوگ پتہ ہے. میں تو یہ نہیں کہتا کہ میں بریلوی ہوں، میں تو کہتا ہوں میں سنت سنی ہوں. میں میرے لیے بریلوی بھی سر کے تاج، میرے لیے دیوبندی سر کے تاج ہر کوئی. لیکن یاد رکھیے
میں اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جیسا شخص اس دنیا میں نہیں گزرا اس صدی کے اندر، 13ویں صدی کے اندر۔ مجدد تھا، مترجمان تھا، اس کی کتابوں میں کوئی ایک لفظ مجھے دکھا دیجئے، میرا چیلنج ہے، ایک لفظ دکھائیے جو نے اپنے سے گڑا ہو، اس کے پہلے کوئی دلیل نہ ہو۔ سر وہ تو ایسا شخص تھا، وہ اپنی طرف سے بات کرتے نہیں تھا، محتاط شخص تھا۔ تو اگلا آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ اگلا سوال کریں۔ میری ایک بات سن لیں، اعلیٰ حضرت کے بارے میں میں اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں میں سے نہیں، لیکن میں جو بات کروں گا اعلیٰ حضرت کے بارے میں گج بج کے کروں گا۔ چلیں جی آپ اگلا سوال کریں۔ بس نہیں، میں سوال کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے محمد کال پہ آپ نے کال کی تھی آپ نے، جی میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ سر مجھے آپ بریلی نہیں کہہ سکتے، مجھے آپ دیوبندی نہیں، میں ہر کسی کے محاذ میں میرے کلپ موجود ہے آلریڈی۔ ٹھیک ہے، جو بات اہل سنت کے منہج پر ہوگی میں وہ کروں گا، جس شخص نے اہل سنت کے منہج پہ کام کیا ہے میں اس کا نام لوں گا۔ میں ملائیت کے پیچھے ویسے آپ کو اگر برا نہ لگے تو میں آپ سے اگلا سوال اپنا کر سکتا ہوں پرسنل؟ پرسنل کر دے ویڈیو، چلے میری آپ کریں سوال کریں۔ نہیں، میرا پرسنل سوال ہے، نہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو کوئی آپ کی ویڈیو بنا رہے ہیں، نہیں آپ کریں کوئی مسئلہ نہیں، ویڈیو کوئی ایسی ایشو نہیں ہے۔ اچھا سر، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے میں نے 2-3-4 کلپ دیکھے ہیں، آپ کو خود بھی گنگنانے کا شوق ہے، اور موسیقی کے حوالے سے اور گانا وغیرہ کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ سنت اور آپ نے نا دکھ سیرت پہ ہاتھ رکھا قرآن ہے کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ سر میرے کلپ ہے کہ مسئلہ مختلفی کے اوپر امت میں کئی مسائل ایسے ہیں جن پہ دو گروہ ہیں۔ اب میں تھوڑی سی وضاحت دے جاؤں گا، میں اپنا پرسنل دفاع نہیں کر رہا، میں اگر کرتا ہوں نا جو لوگ سمجھتے ہیں میں غلط کرتا ہوں تو ان کی نظر میں غلط کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ نہیں، یا آپ مولوی بنے یا سنگر بنے۔ نہیں سر، میں سنگر میں تھا، وہ پتا ہے ایک دور میں چھوڑ دی سنگنگ، لیکن میری بات سمجھیے، مزامیر جو منہ سے بجائے جاتے ہیں، گانا یا شعری گنگنانے کے اوپر تو ایک بات یاد رکھیں، اسلام میں کہیں کو منع نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ جو صرف موسیقی کی بات نہیں کر رہا، موسیقی کیا ہوتی ہے جو ساتھ میں ڈھول بج رہے ہوتے ہیں، ڈھول بجاؤ کو سائڈ پہ کریں، جو گنگنانا ہے میں بس دلیل دوں گا، بخاری مسلم اندر درجنوں روایتیں ہیں سر اس کے اوپر۔ بدری صحابی آخری ٹائم کے وقت تو بچیوں کو بٹھا کر گانے سن رہے تھے، تو اوپر سے ایک شخص آیا، کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم بدری ہیں، بیٹھ کے سن رہے ہیں گانے، سنو نہیں تو چلے جاؤ اٹھ کے۔ اور اگلی بات جو کرنے لگا ہوں، سر جی برا نہ منائیے گا، شادیوں پر جس شادی پہ گانا بجانا نہ ہو نا، روایت کہتی ہے، ایک پورا موقف رہا ہے، میں آگے دلیل دیتا ہوں، حدیث صحیح میں موجود ہے، جس شادی پر گانا بجانا نہ ہو، حضور نے فرمایا کسی شادی کی یعنی حلال اور حرام کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ اس شادی کی تشہیر ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ مشکات شریف کے اندر پورا باب ہے، اس کے اندر یہ تمام حدیث موجود ہیں، بخاری میں مسلم میں متفق علیہ حدیث روایت موجود ہیں، یعنی جس شادی پر ڈھول باجا اور تھوڑا ہلا گلا ہو، تشہیر ہو اس کی۔ یہ آپ اپنے سے کہیں نہیں یا کتاب کے؟ سر بخاری آپ کے پاس موجود ہے، آپ مجھے اس دن بخاری کی روایتیں بھیج رہے تھے، میں آپ کو نمبر بتاؤں گا انشاءاللہ، میں آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ میرا موسیقی کے اوپر پورا لیکچر ہے، اس کے اندر میں دکھا دی اسکین۔ میں ابھی یہ سمجھے کہ آنے والے وقتوں میں جب آپ کی شادی ہوگی تو ڈھول باجے برات کے ساتھ ہوگی؟ سر میں الحمدللہ شادی کے اوپر اتنا کچھ کروں گا کہ جتنا میں قوالی کراؤں گا، میں بالکل تشہیر کراؤں گا، میں اتنا کروں گا کہ محلے میں تشہیر ہوگی کہ میں شادی ہوئی ہے، لیکن اتنا کروانا کہ شادی خاموشی ہو نا سر، وہ نکاح، وہ حدیث کی روشنی میں تو یہ علماء ذات سے معذرت، جس شادی پر چپکے سے شادی ہو جائے۔ اب آپ 2-3-4 دفعہ ایک لفظ استعمال کر چکے ہیں کہ میری دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہے، تو یہاں پہ میں اگر آپ کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھوں تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ لیکن میری ایک بری عادت ہے کہ جو منہ پہ بات آتی ہے میں جانتا ہوں، آپ میرے گروہ میں بھی کافی اچھے چلے گا۔ بات یہ ہے سر کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ شادی پہ گانا بجانا یہ سارا کچھ، یہ آپ کو لوگ آپ کے بارے میں نے سنا ہے، میں نے آپ کے کمنٹس میں نیچے لوگوں کے پڑھا ہے ماڈرن مولوی، آپ یہ ماڈرن مولوی کے طور پہ کہہ رہے ہیں یا سر دلال کرنی میں ماڈرن مولوی میں جو کہا ہے تو کہا ہے، لوگ جو ماڈرن مولوی آپ کو کہتے ہیں، میرے خیال میں مجھے لگ رہا ہے آپ سے ملاقات کر کے کہ آپ کو واقعی ماڈرن مولوی جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ سر ماڈرن ہی کہیں مجھے، لیکن میں اگر دلیل کے بغیر بات کروں، حنفیوں کا امام عبدالغنی نابلسی نے پوری کتاب جواز موسیقی پر لکھی ہے۔ سر میں ابھی موسیقی کی بات نہیں کر رہا، ابھی میں ڈھول بجانے کی مزامیر کی بات سر میں نہیں کر رہا، میں ابھی دیکھیں میرا انصاف دیکھیں اور میری احتیاط دیکھیں، میں یہ نہیں کہا کہ موسیقی جائز ہے، میں ابھی بھی کہتا ہوں موسیقی نہیں بہتر نہیں ہے، ہاں قوالی کی صورت میں شرائط کے ساتھ میں وہ مانتا ہوں، لیکن میں گانوں کی کچھ موسیقی ڈھول تبالے میں ان کو جائز نہیں کہہ رہا، ان کے اوپر میں کلام نہیں کر رہا، حناف کا پورا طبقہ اس پہ حرام کہتا ہے اس کو،
لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اہل سنت حنفیوں کے اندر ایک امام گزرا عبد الغنی نابلسی اعلی حضرت نے ان کو عارف باللہ لکھا ہے، علماء اہل سنت نے ان کو عارف باللہ کہا ہے. انہوں نے پوری کتاب اس عنوان پہ لکھی کہ یہ جو ڈھول بجانا طبلے بجانا یہ جائز ہے، اور اس کے اوپر قوالی کرانا یہ بھی جائز ہے، گنگنانا بھی جائز ہے، اگر اس میں شرکی الفاظ نہ ہوں. ہندو جو منتر پڑھتے ہیں وہ ایسے گانے وانے نہ ہوں جن میں اچھے اکثر لفظ ہوں، اچھی شاعری ہو، جیسے کہ حضور نے فرمایا صحیح بخاری میں ہے کہ بعض اشعار حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں. اور بلید نام کا شاعر تھا، حضور نے فرمایا اپنے صحابی سے، اے اشعری رضی اللہ عنہ مجھے ذرا کوئی شعر سنانا بلید کا. تو اس شخص نے ایک شعر سنایا، حضور نے فرمایا ایک اور سنا، پھر ایک اور سنایا، پھر فرمایا حضور نے فرمایا ایک اور سنا. صحابی کہتے ہیں مجھ سے حضور نے 100 اشعار بلید شاعر کے سنے. اس کا مطلب ہے شاعری اچھی ہو تو اس کو گنگنانا بھی سننا بھی حضور کی سنت ہے. ہاں شرکیہ شاعری ہو، بتوں کے لیے پڑھی جانے والی شاعری ہو، یا ایسی شاعری ہو جس میں بے حیانہ قسم کے معاملات ہوں تو وہ ہر کے حرام ہے. اور ہاں قوالی کرانا یا اس طرح کا گلا شادی کرانا یہ شرعن گواہ نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر کچھ لوازمات ہیں. عورتوں کا اخلاق نہ ہو، کوئی ایسا گن من نہ ہو اس میں، جیسے قوالی ہوتی ہے. میں قوالی کا قائم ہوں، قوالی کرنا بالکل کچھ کوئی حرج نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے باقی سوالوں سے اتنا خاص مطمئن نہیں کر پائے 100/100، لیکن اس سوال سے آپ نے مجھے مطمئن کیا کہ آپ ماڈرن مولوی ہیں، اور آپ ماڈرن مولوی ہیں. اور آج کے بعد میں بھی اگر برا نہ لگے تو ماڈرن مولوی کے حوالے سے آپ کو جانور وہ آپ کی محبت سر. لیکن جو بات میں آپ کی یہ نا دلائل سے یہ کوئی مائی کے لال ہمارے سامنے آئے، میں آپ کو یہ بیش 2 طبقے ہیں سر، مختلف ہی مسئلہ ہے، اس میں تفسیر تو کر نہیں سکتے آپ کسی کی، اعتقاد دیکھا جائے گا. بالکل سر یہ بالکل بھی ایسی چیز نہیں ہے. اب آخری سوال آپ کریں، میں اس کو ختم کروں گا. سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں سمجھ گیا، مرزا جی صاحب کی بات کر رہے ہیں. صاحب کی بات کر رہا ہوں. کیا مطلب ہے؟ یعنی علمی کتابوں اور بابوں کو میں نہیں مانتا، میں کتابوں کا ماننے والا ہوں. وہ سر بابوں کو نہیں مانتا. یہ انجینئر صاحب کا بہت بڑا دھوکہ ہے آپ کے ساتھ. یعنی آپ کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو بابی ہیں، ہم بابوں کو مانتے ہیں، اور آپ لوگ کتابی ہو کر کتابوں کو مانتے ہیں. سر میرا چیلنج ہے، جب کتابیں نہیں بھی تھیں لوگ بابوں کو مانتے تھے. صحابہ میں کتابیں تھیں، کئی صحابی ہیں جنہوں نے حدیثیں اکٹھی کی ہیں، لیکن وہ حدیثیں اتنی کتابوں صورت میں ہر جگہ پھیلی ہوئی نہیں تھیں، کھالوں پہ لکھی ہوئی اس طرح، لیکن پھر بھی لوگ مانتے تھے بابوں کی جو افضل صحابی تھے. حضور نے فرمایا اب قرآن صحیح سمجھنا ہو نا تو عبداللہ بن مسعود کی برگاہ میں جاؤ، عبداللہ بن عباس کی برگاہ میں جاؤ. صحیح بخاری کے اندر باب الفضائل قرآن کی آخری حدیث یہ ہے. سر یہ باتیں ہیں جو میرے صاحب ہے نا، میرے صاحب آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، آپ سنی تھے، اب آپ میرے صاحب سننے لگ گئے ہیں تو مجھے پتا ہے، لیکن تھوڑے بہت آپ کے عقیدے میں وہ ہو گیا ہے. لیکن میں چیلنج سے بات کرتا ہوں، کتابیں نہیں بھی تھی تو بابے تب بابوں کی مانی جاتی تھی. اور جنہیں کتابوں کے نام لیتے ہو، کس کتاب آپ مسلم شریف کہہ رہے تھے، کس نے لکھی؟ میں بابوں کی بات کروں، میں بھی کتابوں کی نہیں کہہ رہا. بابوں سے بات چھڑی ہے، بابوں کی بات ہے، بابوں کی بات ہے. لیکن میرے صاحب کا دعویٰ کیا ہے کہ میرے صاحب کہتے ہیں کہ نہ میں بابی نہ میں وابی، میں ہوں علمی کتابی. انجینئر صاحب یہ میں اسی پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. جب میرے صاحب یہ کہتے ہیں، آپ میرے صاحب سے ایک سوال کریں، اگر میرے سامنے آ جائے میں سوال کروں گا تو سوال کرنا حق ہے نا. آپ سوال مجھ سے کر رہے ہیں، مجھ سے بھی کریں جی. آپ ان سے سوال کریں کہ سر جن کتابوں کو آپ مانتے ہیں وہ اللہ نے لکھی ہیں یا کسی باب نے لکھی ہیں. ایک سوال سے یہ ہے. آپ نے ابھی میں نے کہا کہ ابھی آپ نے مجھے کہا ہے نا میرے صاحب زبان میں کہ آپ مجھے صحیح مسلم سے، آپ نے پچھلے ایک سوال میں کہا تھا کہ آپ صحیح مسلم سے جواب دیں مجھے، آپ نے کہا نا. نہیں آپ نے کہا ہے نا. میں یہاں بتاتا ہوں کہ مرزا آپ میرے صاحب کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے میرے گروپ کے اندر کئی دفعہ بھی کی ہیں، لیکن سر میں تو میری بات سنیں، میں آپ کی بات ختم کرتا ہوں. بات ختم ہو گئی. آپ نے پہلے ایک سوال جواب میں آپ نے کہا کہ مجھے کسی بابے کی دلیل نہیں چاہیے. آپ نے کہا ابھی کچھ دیر پہلے آپ ایک سوال کے دوران آپ نے کہا جی کہ مجھے دلیل دیں صحیح مسلم سے صحیح بخاری سے. نہیں میں تو بابوں کو بھی مانتا ہوں. مانتے ہیں جی. لیکن آپ نے کہا مجھے صحیح بخاری مسلم کی. صحیح بخاری مسلم لکھنے والا کوئی امام جو ہے وہ بابے ہیں یا کتابیں ہیں؟ بابے ہی ہیں نا، بزرگ ہیں نا. بزرگ ہیں ہمارے. تو جو بزرگ ہیں پہلے بزرگ کی مانیں گے پھر ان کی کتاب مانیں گے. کتاب مانیں گے. مخبر کو پہلے مانیں گے پھر خبر کو مانیں گے. رات کو آپ کو کال آئی، رات کو اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام حضرات کی مغفرت اور درجات بلندی عطا فرمائے. آپ نے جب مجھے کال کی تھی کہ وہ واقعہ ہوا لبنان میں جو کہ علماء فرمائے، تو سر وہ لبنان میں واقعہ ہوا، آپ کو وہ خبر کسی نے دی؟ آپ کہہ رہے تھے آپ کو کسی لبنان سے کال آئی ہے کسی دوست کی، تو جس بندے نے آپ کو خبر دی پہلے آپ کو اس پہ یقین تھا، پھر آپ نے ریڈیو آن کیا، پھر آپ نے ٹی وی پہ خبریں دیکھی ہیں. جی. یعنی مخبر پہلے مخبر کو مانا پھر خبر کو مانا. جی. جس نے کتاب لکھی وہ اس کی خبر ہے. جو پہلے جس نے خبر لکھی ہے نا، کتاب لکھی ہے، مخبر کو پہلے مانیں گے پھر خبر کو مانیں گے. یہی بات ہے. جی.
آپ صحیح مسلم کو مانتے ہیں، صحیح مسلم والے امام کو آپ مانیں گے جنہوں نے حدیث اکٹھی کی ہیں. جی تو سر پہلے بابیں ہیں پھر کتابیں ہیں. کتابیں غلط ہو سکتی ہیں، بابیں جو بتائیں گے وہ غلط نہیں ہو سکتا. تو میں نے کب انکار کیا کہ میں بابوں کو نہیں مانتا؟ میں تو بابوں کا عاشق تو پھر ہوں. انجینئر میں مرزا بابوں- انجینئر مرزا صاحب کو جو یہ سوال آپ نے کیا ہے، یہ اس کرنے کا مقصد کیا ہے کہ میرے میں صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں. تو میرا تو موقف یہی ہے. میں تو میں کہتا ہوں آپ جو سے- بابے کہہ رہے ہیں، جو بابے کہتے ہیں بابوں کی بات پہلے ہے، کتابوں کی بات بعد میں ہے. کیونکہ کتابیں جو کہتی ہیں کتابوں میں تو تبدیلی ہو گئی ہیں. کتنی کتنی کتابیں میں دکھاتا ہوں، اہل سنت کے اندر دکھاتا ہوں، شیعہ کے اندر دکھاتا ہوں، کتابوں کے اندر تحریفات ہو چکی ہیں. مولویوں کے بارے میں حلوے کا حلوے بڑا مشہور سر ہے. حلوہ مجھے خود پسند ہے. آپ کھاتے ہیں حلوہ؟ ہاں جی، آپ میرے لیے تیار کروائے، میں کھاتا ہوں. اچھا حلوہ کھانا ضرور سنت ہے. الحلواء نہیں، یہ جو مولویوں کے احب بارے میں الحلواء والاسد، مجھے حضور نے فرمایا کہ مجھے شہد اور حلوے سے پیار ہے. تو لیکن حلوہ میں مولوی جو- کھاتے ہیں، ہم انکار کرتے ہیں سر. سر میں جو سر بات- مولوی حلوے کھاتے ہیں، میں تو ماڈرن مولوی ہوں، میں ساتھ چکن بھی کھا لیتا ہوں. نہیں، میں چکن کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ. میں بات مشہور ہے مولویوں کے بارے میں ہاں. کہ یہ حلوے کے لیے اپنا کچھ بھی موقف تبدیل کر سر لیتے ہیں. ایک بات بتاؤں، میں بڑی بات کرنے لگا ہوں، آپ پتہ ہے فتویٰ میں نہیں لگاتا، بڑی بات. جو شخص علماء کے اوپر سر جو باتیں جی بات بتا لگا میں ایک بات بتا لگا ہوں صاف صاف. جو لوگ علماء پہ تنقیدی کرتے ہیں اس طرح سے حلوہ کھانے کی ٹھرکی ہیں جی، اس طرح کے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں، سر ان کو ایمان کی فکر کرنی چاہیے. العلماء وراثت الانبیاء. علماء مولوی حلوے کھاتے ہیں، رشوت نہیں کھاتے سر. سر اتنے گناہ نہیں کرتے جنہیں بار عوام کرتی ہے. عوام جو مرضی کرتا پھرے. اچھا مولوی زنا کر لینا پکڑا جائے، وہ مولوی نے بہت بڑا جرم کیا ہے. بھائی تو روز کرے تو تیرے لیے کوئی جرم نہیں ہے. سر ایک سر، بات ہو، کوئی علماء کی ذرا سی ادرا سی بھی کسی مسئلہ کا بھی ہو، نہیں، علماء کی ذرا آپ سی ممبر پہ بیٹھتے ہو، آپ لوگوں کو یہ چیزیں زیب تو نہیں دیتی نا؟ آپ یہ بھی تو سوچیں. اللہ نے آپ ممبر پہ بیٹھنے والے کے لیے صرف فضیلت ہے، تنقید نہیں ہے. جو نماز ایک ممبر پہ بیٹھنے والے کے لیے فرض ہے نا، وہی نماز ایک عام شخص کے لیے فرض ہے. لیکن اگر آپ کی کوئی ذمہ داری زیادہ ہاں ہوتی ذمہ ہے. داری زیادہ ہوتی ہے. بس ذمہ داری ایک میں بات بتائیں، آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں اس وقت، میرے خیال میں آپ ایز اے یہاں پر بزنس کرتے ہیں، آپ ماشاء اللہ کا بزنس بھی ہے یہاں پر، اور آپ ایک سپروائزر بھی ہیں. آپ سپروائزر ہیں، آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، لیکن آپ ہیں پھر بھی اس نوکری کی اس کے ملازم ہیں، اس کے وہ جو آپ کی ہے نا کمپنی، اس کے ملازم ہے. ہر کوئی اللہ کے قانون میں ایک ہی جیسا ہے. نماز ہر ایک کے لیے فرض ہے. زنا جس طرح مولوی کو روکا گیا ہے نا، اس طرح کے عام شخص کو بھی روکا گیا ہے. لیکن اگر مولوی کرے تو وہ اتنا ہی مجرم ہے، قیامت دن اس کے اتنا ہی سوال ہوگا جتنا کام شخص کرے گا. لیکن کیا ہے کہ مولوی کرے تو ہم کہتے ہیں بہت بڑا کام کر دیا، لیکن آپ عام لوگ کریں تو میں مزید تفصیل سے نہیں جانا چاہتا، یہ بات لمبی ہو جائے گی، میرے پاس ٹائم تھوڑا شارٹ ہے. میں معذرت چاہتا ہوں. آپ کو کب ہم اوریجنل مولوی میں دیکھیں گے؟ یہ ماڈرن مولویوں کا لقب آپ ہٹائیں گے؟ سر میں ایک بات بتاؤں، جی آپ نے بہت سے سوال کیا، شکریہ جزاک اللہ. سر میں داڑھی بڑی رکھ لوں نا، جی اتنی داڑھی رکھ لوں جی میں جو پہن لوں لوگ کہیں گے یہ مولوی. میں آزما چکا ہوں، برا نہ مانیے گا. جی میں سنگنگ کرتا تھا، سنگنگ مجھے کہتے جی یہ تو سنگر ہے جی، اور میرے اپنے فیملی نے مجھے کہا کہ یہ سنگر بن گیا جی. میں نے شوق پیدا ہوا دین کا، میں مدرسوں میں کہا جی مولوی بن گیا جی. یہ دنیا کسی حال میں خوش نہیں ہے. میں اتنی بڑی داڑھی رکھ کے تبلیغ کروں گا نا، لوگ کہیں گے یہ مولوی ہے جی، اس کی بات نہیں سننی، فلانا ہے فلانا ہے. لیکن کم از کم سنت بھی تو چلے نا. سر سنیں، میں کلپ ہے اس پہ، میں داڑھی کا وجود واجب سمجھتا ہوں. داڑھی کا جو وجود ہے نا، جس کا وجود ہے نا، وجود نظر آ رہا ہے، اس کا جو واجب پورا ہے. نہیں، داڑھی سنت کے مطابق مقدار سر مقدار آپ کی ماشاءاللہ بڑی ہے، میں سمجھتا ہوں. لیکن دیکھیں مقدار کے بعد بحث جو ہے نا، یہ مختلف ہی مسئلہ ہے. اسی طرح گانوں کی طرح، گانوں کا ایک گروہ ایسے جو گانے کو غلط کہتا ہے، یہاں ایک پہ ٹھیک میں کہتا یہ ہے. سمجھوں کہ اپنے دل تسکین کے لیے آپ اپنی بات کو کچھ بھی توڑ نہیں، موڑ سے پیش کر نہیں سکتے گورنمنٹ بات نہیں، جو حق دلائل موجود ہیں سر، دلائل موجود ہیں. تو پھر دو طرح کے سر داڑھی کے اوپر امام شافعی رحمہ اللہ کا کیا عقیدہ ہے سر؟ اگر میں امام شافعیوں کے اندر دو گروہ ہیں. امام شافعی کے اندر شافعیوں کی لائن میں دو گروہ ہیں. ایک داڑھی کا وجود مانتا ہے، کہتا ہے داڑھی کا وجود نہ ہو تو یہ گناہ ہے، یہ وجود نا. مقدار وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہ رکھو، تھوڑی بھی ہو نا داڑھی چلے گی، وہ سنت پہ عمل ہے. ایک کہتا ہے داڑھی منڈوا بھی دو تب بھی خیر ہے. تو سر یہ مختلفی مسئلہ ہے. اماموں کے ہاں دو طرح کی قول رہے ہیں، اماموں کے ہاں دو طرح قول رہے ہیں. تمام حدیثوں کو اکٹھا کریں، کسی حدیث سے یہ واضح واضح نہیں ہوتا کہ داڑھی رکھنا مٹھی پر واجب ہے. میں بحث نہیں چاہتا، پھر مولوی پیچھے آ جائیں گے. لیکن داڑھی جو ہے نا ہونا ضروری ہے، یعنی عورتوں سے تشبیہ چہرے کی نہ ہو بس. تو اس کے علاوہ جو جھگڑا ہوتا ہے آپ بری کریں پلیز. بات ختم ہے اتنی، اس پہ زیادہ بات کریں گے تو میرے لیے مشکل ہوگی. میں اتنا ہی کہوں گا، میں نے دین کا کام کرنا ہے، مجھے پتا ہے میں دین کا کام کروں گا اہل سنت کا منہج کے اوپر. یعنی ماڈرن مولوی کے طور پہ رہیں گے. مجھے ماڈرن ہونا جو ہے یہ قبول ہے. کم از کم ماڈرن کی 10 بات لوگ بات سن لیں گے، کوئی بےزتی کرے گا بھی تو کوئی بات نہیں ہے.
جو علماء کی توہین ہوتی ہے نا، کیونکہ اگر میں علماء کی فیلڈ میں رہ کر کے میری کوئی توہین کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا. تو میں سر نارمل ماڈرن ٹھیک ہوں، مجھے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اور اس کے اوپر میں بہت شکریہ سر. تو انہیں بہت شکریہ آپ کا. میں ویڈیو بنا لی میں نے تھوڑی نا، تو اگر اس میں ویڈیو آپ کو دکھا دوں گا، اگر آپ کو اس میں کوئی بات بری لگی تو میں بات نہیں ہے، میں اپلوڈ کروں، میں نے چینل پہ اپلوڈ کروں کسی حد تک بے شک کریں، جہاں پہ کریں. مجھے کسی حد تک آپ نے نہیں، آپ جو پہلے آپ سوالات بہت سبق ہے آپ نے کی ہیں طلاق کے بارے میں بھی، وہ بھی رفیع کے بارے میں بھی، وہ میں ویڈیو بنا لیتا، لیکن وہ میں نہیں بنوائی کیونکہ اس میں کئی ایسی چیزیں تھیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو بھی میں نے کور کیا، باقی بھی انشاءاللہ میں حاضر ہوں. انشاءاللہ میرا آج ٹور تھا یہاں کا، انشاءاللہ پھر بحرین جانا ہے میں نے، ادھر عمان سے پھر وہ واپس میں جاؤں گا. تو یہی چیز ہے کہ جو مناسب سوالات ہیں